اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا اصلاحی منصوبہ، بات ہم نے کل جو پڑھی تھی وہ کیا پڑھی تھی؟ کس طریقے سے بنی امیہ کس نیت کے ساتھ انہوں نے بنی عباس نے بنی امیہ سے مقابلہ کیا، نام کیا دیا اس مقابلے کا، نیت ان کی کیا تھی، کیا نام دیا انہوں نے اس مقابلے کا؟ رضائے محمد آل محمد، رضائے آل محمد، ہم آل محمد کی رضا کے لیے لڑ رہے ہیں اور ان کے ظلم و ستم کو بچنے کے لیے کر رہے ہیں، اور حکومت کا جو حقیقی حقدار ہے ان کو حقدار تک پہنچانے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ لیکن نیت کیا تھی؟ جیسے ہی حکومت ملی بس اسی تو مقصد تھا، پھر انہوں نے وہی کیا جو وہ کرتے آ رہے تھے اماموں کو اور ان کے چاہنے والوں پہ سختیاں۔ اب امام جعفر، اب ان کو حکومت مل گئی بنی عباس کو، اب امام جعفر صادق علیہ السلام کا اصلاحی منصوبہ کیا آپ نے پلاننگ کی؟ اصلاحی بحرانی حالات، ان خطرناک حالات اور آپس کی رسہ کشی اور مخالفوں سے جنگ، نیز وہ زمین جو امام باقر علیہ السلام نے پہلے سے ہموار کی تھی۔ آپ نے پہلے سے کیا ہموار، امام باقر نے پہلے سے کون سی زمین ہموار کی تھی؟ اسٹوڈنٹس کو تیار کرنا، طلاب کو تیار کرنا، علم ہے دانشگاہ یونیورسٹی جو پہلے سے ہموار کی تھی، یہ سب مل کر اس بات، اب یہ کیا دیکھا؟ آپس کی رسہ کشی بنی، کس کی؟ بنی امیہ بنی عباس کی آپس میں، مخالفوں سے جنگ، اور وہ زمین جو امام باقر علیہ السلام نے پہلے سے ہموار کی تھی، یہ سب مل کر، یہ سب تمام چیزیں اس بات کا سبب بنے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام وہی سچے مظہر امید قرار پائیں۔ سب کی امید کی نگاہیں ادھر ہی لگ گئیں، سب نے جب اوروں کو دیکھا کہ بھائی بس یہی ہے اب ہمارے تو، جن کا انتظار شیعوں نے مدتوں کیا تھا، اور وہی قیام کرنے والا ٹھہرے جو اپنے اسلاف کے طولانی مجاہدات کو نتیجے تک پہنچائے گا۔ یہ وہی ہیں امام، ہمارے یہی چھٹے امام ہی ہیں جو یہ ہمیں ہمارے مقصد تک، اہداف تک پہنچا سکتے ہیں۔ ٹھیک اشارے یہاں تک کہ کبھی امام باقر علیہ السلام کی صراحت بھی اس نہال آرزو کی، نہال آرزو کا یہ پودا اس کی پرورش میں مؤثر رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ جابر ابن یزید نقل کرتے ہیں، جابر ابن یزید نقل کرتے ہیں جی، نگاہ کو نہیں، جابر ابن یزید کیا نقل کرتے ہیں؟ کسی نے امام باقر علیہ السلام سے ان کے بعد قیام کرنے والے کا نام پوچھا کہ امام آپ کے بعد قیام کرنے والا کون ہے؟ تو امام نے ابو عبداللہ کہا کہ شانے پر ہاتھ رکھا، یعنی چھٹے امام کے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا بخدا یہ ہے آل محمد کا قیام کرنے والا۔ لہذا جب آپ لوگ جانتے تھے، امام پہلے ہی صراحتاً کہہ چکے تھے، چلیے، لہذا امام باقر نے علیہ السلام نے کہا کہ یہ ہے قیام کرنے والا۔ کہا گیا قیام ائمہ اور شیعوں کے عرف میں وہی مفہوم رکھتا ہے جو مفہوم اس کلمے سے آج سمجھا جاتا ہے۔ قیام کا مطلب وہی ہے جو آج ہے، قیام کھڑا، کسی کے خلاف کھڑا۔ قیام کرنے والا وہ شخص ہے جو مسلط طاقت کے خلاف، جو طاقتور مسلط قبضہ کرنے والے جو حکومت ہے اس کے خلاف، اور اسلام کی حاکمیت کے لیے اجتماعی لحاظ سے سطح پر اٹھ کھڑا ہو، اسلام کی حاکمیت کے لیے وہ کھڑا ہو۔ اس مفہوم کا لازم جنگی قدرت نمائی نہیں ہے، اس مفہوم کا مطلب یہ نہیں ہے قیام کا مطلب کہ قدرت نمائی طاقت دکھائی جائے، نہیں، لیکن ہر جہت سے تعارض اور حملے کو ضرور ظاہر کرتا ہے کہ ہر طرح سے آپ مقابلے پہ کھڑے ہو جائیں۔ اس بنا پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی ایک تعارض آمیز اصلاحی تحریک شروع کی، اعتراض کے لیے کہ ایک تحریک شروع کرتے ہیں، لیکن یہ ان کا قیام آخری مرحلہ یعنی جنگی اقدام تک اور آخری قدرت حاصل کرنے تک پہنچے گا یا نہیں، یہ وہ باتیں ہیں جن کا یقین آئندہ کے واقعات اور پیش رفت کی کیفیت پر مبنی ہے کہ کس طریقے سے آپ کا اصلاحی منصوبہ آگے بڑھا۔
ان سے پہلے دو امام کون کون؟ امام زین العابدین علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام اس دشوار راستے کے پہلے مرحلے کو سر کر لیے تھے، یعنی جیت لیے تھے۔ اب ان کی باری ہے کہ یہ آخری قدم اٹھائیں اور اپنے باپ دادا کی کوشش کو نتیجے تک پہنچائیں۔ اتفاق سے سیاسی اور اجتماعی حالات بھی، جیسا کہ اشارہ کیا جا چکا تھا، اجتماعی حالات بھی اس ٹائم سازگار تھے۔ سازگار کیوں تھے؟ کیونکہ بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں لڑ رہے تھے، ان سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا۔ بھائی جب آپس میں بھیڑ رہے ہوں، کہاوت سنی ہے آپ نے، جب کہ دو موذیوں میں ہو کھٹ پٹ اپنا کام کرو جھٹپٹ۔ جب دو آپ کے دو دشمن آپس میں ٹکرا رہے ہوں تو آپ پہ توجہ نہیں ہوگی اس ٹائم ان کی، تو آپ اپنا کام کریے۔ تو امام نے مناسب حالات سے استفادہ کرتے ہوئے بنیادی کام اور اپنی سخت ذمہ داری کو شروع کیا۔ ہم اس مقام پر آپ کی 33 سالہ امامت کے پرثمر اور صحیح اور کوشش سے بھرپور زندگی کے اہم کاموں میں سے دو نمایاں اور اہم کاموں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو آپ نے 33 سال حکومت کی ہے، امامت کی ہے۔ اس 33 سال امامت میں جو آپ کی کوشش اور سعی تھی ثمردار نتیجہ آور، اس کے ہم اہم کاموں کو، بہت سے اہم کام کیا آپ نے، ان میں سے دو کی طرف۔ نمبر 1، امامت کے مسئلے کا بیان اور اس کی تبلیغ کی آپ نے۔ دوسرا، اسلامی تہذیب و ثقافت کا بیان اور اس کی نشر و اشاعت، اور جعفری دانشگاہ یونیورسٹی کی داغ بیل ڈالنا، یعنی اس کی بنیاد ڈالنا، ایک یونیورسٹی بنائی آپ نے۔ اس طریقے سے دیکھیے کتنی کامیابی، کتنا پرثمر تھا آپ کا یہ اقدام کہ آج تک ہم شیعہ مکتب جعفری کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ نے اتنی جلا بخشی دی۔ نمبر 1، مسئلہ امامت کا بیان اور اس کی تبلیغ۔ کیا کیا آپ نے؟ پیغمبر کی رحلت کے بعد سے ہی ائمہ شیعہ کی تبلیغ میں سر فہرست، ائمہ شیعہ کی تبلیغ میں سر فہرست کون تھے؟ شیعہ اماموں کی تبلیغ کرنے والے، اماموں کو پہچاننے والے سب سے پہلے کون؟ سر فہرست اہل بیت پیغمبر کی امامت کا اس بات رہا ہے۔ شیعہ کی تبلیغ، سر فہرست اہل بیت پیغمبر کی امامت کا ثابت کرنا۔ اس موضوع کو امام زادوں کی تحریک میں بھی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ امام کی اولادوں نے کیسے آپ نے تحریک کی، انقلاب کیا، اس میں یہ چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ جیسا کہ زید ابن علی ابن حسین، چوتھے امام کے بیٹے زید، اس کی واضح مثال ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی تبلیغ بھی اس کلیے سے باہر نہیں تھی کہ امامت کی تبلیغ ہے۔ آپ نے اس بات کی تبلیغ و اشاعت کے وقت اپنے آپ کو ایسے جہاد کے مرحلے میں پایا جہاں حکام وقت کی نفی کرنا، ان کا آپ انکار کرتے تھے کہ یہ کچھ نہیں ہے، اور اپنے کو ولایت و امامت کے حقیقی اور حقدار کے عنوان سے لوگوں کے سامنے پہچانوایا۔ کہا لوگوں سے کہ یہ غاصب ہیں، یہ ظالم ہیں، ہم حقدار ہیں، یہ پہچانوایا آپ نے۔ حتیٰ کہ آپ نے اس مسئلے میں، اس سلسلے میں اسی پر بس نہیں کیا کہ بس ان کو آپ ان کی تنقید کرتے رہے اور اپنے آپ کو پہچانواتے رہے، نہیں، بلکہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ ائمہ اور اپنے اسلاف کا نام بھی بتاتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ میرے سے پہلے یہ تھے، میرے سے پہلے یہ تھے، یہ تھے، یہ تھے، اور میرے بعد یہ ہوں گے، سب بتاتے تھے، اور اس بیان کے ساتھ اپنی امامت کو اپنے اسلاف کی امامت پر مرتب ہونے والا لازمی نتیجہ شمار کرتے تھے کہ میری امامت میرے باپ دادا کی امامت پر مرتب ترتیب سے، اور یہ بتانے کے لیے ہم وہ نہیں ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ ہم وہ نہیں ہیں جن کی کوئی اصل نہ ہو، ہم اپنے سلسلے کو پیغمبر سے ملاتے ہیں۔ اس تاریخی حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے بہت سی روایتیں موجود ہیں کہ آپ ایسا کرتے تھے، امامت کو پہچانواتے تھے، بہت سی روایتیں موجود ہیں۔ نمونے کے طور پر دیکھیے، عمر ابن ابی کون ہے؟ مقدام، ان کی روایت جو شاید اس باب میں ذکر ہونے والی روایتوں میں بہترین روایت ہے۔ کس باب میں؟ یہی باب تبلیغ امامت کے باب میں سب سے اہم روایت ہے، اسے پیش کرتے ہیں۔ یہ نقل کرتے ہیں ابن ابی المقدام کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو ہم نے دیکھا کہ 9 ذی الحجہ یعنی عرفے کے دن صحرائے عرفات میں لوگوں کے درمیان کھڑے ہیں، اور بلند آواز سے اس پیغام کو آپ نے 3 مرتبہ دہرایا، ایھا الناس ان رسول اللہ کان الامام ثم کان علی بن ابی طالب ثم الحسن ثم الحسین ثم علی بن حسین ثم محمد بن علی ثم کیا لکھا ہے؟ ثم مہو ہے، کیا ہے آگے نمبر دے، یعنی اے لوگوں، مسلمانوں کے پیشوا پیغمبر تھے، ان کے بعد علی بن ابی طالب علیہ السلام، ان کے 2 بیٹے
ان کے بعد ان کے بیٹے امام حسن، اور ان کے بعد حسین، اور حسین کے بعد علی ابن الحسین، پھر محمد ابن علی، اور ان کے بعد میں امام ہوں، میں امام ہوں۔ لہذا جو سوال پوچھنا ہو پوچھو۔ امام نے چہرے کو داہنی طرف موڑا اور 3 مرتبہ اسی پیغام کو پیش کیا کہ ہمارا اسلام کے امام اور پیشوا پیغمبر ہیں، ان کے بعد علی، ان کے بعد امام حسن، پھر امام حسین، پھر چوتھے امام، پھر میں 5ویں امام، اور پھر میں، سب کے نام کے ساتھ آپ نے کہا آپ پوچھنا ہو تو پوچھو۔ پھر پیچھے موڑے اور پھر اسی آواز کو بلند کیا اور وہی پیغام دہراتے رہے۔ اس طرح آپ نے 12 مرتبہ آگے پیچھے چاروں طرف 3 مرتبہ اپنی بات بیان کی اور امامت کے پیغام کو بلند آواز سے میدان عرفات میں جمع ہونے والے ان تمام لوگوں کے کانوں تک پہنچا دیا۔ دیکھیے ہا ہے بیچ میں، ہاہو جو لکھا ہے نا آخر میں، پھر 5ویں امام امام باقر ثم ہاہو، یعنی فلاں قبیلے کی زبان ہے یہ، اور اس کے معنی اس طرح سے انا فاسالونی، میں ہوں، اس کے بعد میں ہوں مجھ سے پوچھو، اس کے بعد میں ہوں مجھ سے پوچھو۔ لہذا آپ نے یہ میدان عرفات میں سب پبلک کے سامنے یہ بات اچھے سے دہرائی، جو مسلم علاقوں سے آئے ہوئے تھے، تاکہ اس طرح تمام دنیا اسلام میں یہ پیغام پھیل جائے۔ نمبر 2، دوسرا قدم کیا اٹھایا آپ نے؟ سب سے اہم قدموں میں سے ایک ہی اسلامی ثقافت کی نشر و اشاعت۔ آپ نے اسلام کا تمدن، ثقافت دنیا کو پھیلائی، دنیا میں یہ پیغام علمی اور فکری انتہا یعنی بے انتہا کوشش سے فکری اور اسلامی ثقافت کے میدان میں ان کے مبادی کی گہرائی اور مضبوطی کی شکل اختیار کی۔ ٹھیک ہے، اسلامی ثقافت کے میدان میں اس کی بڑی گہرائی اور مضبوطی کی شکل اختیار کی آپ کے اس قدم نے۔ آئمہ کی زندگی میں اس کی جو شکل تھی اس سے زیادہ واضح، نمایاں اور وسیع صورت میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ آئمہ کی زندگی میں یہ چیز بہت تھی، اسلامی ثقافت کی نشر و اشاعت، لیکن آپ کی زندگی میں وسیع صورت میں، یہاں تک کہ فقہ شیعہ نے فقہ جعفری کا نام اختیار کر لیا۔ اتنی کوششیں کی آپ نے، اتنا نمایاں کیا آپ نے، اور جنہوں نے امام کے سیاسی کام کو نظر انداز کیا ہے وہ بھی اس بات پر متفق ہیں۔ جو لوگ امام کے سیاسی کام کو نظر انداز کرتے ہیں وہ ایسے لوگ بھی اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کے پاس وسیع ترین علمی فکری وسائل تعلیم موجود تھے۔ آج بھی دنیا میں چھٹے امام اور ان کے شاگردوں کی ہی باتیں پڑھائی جاتی ہیں۔ بڑے بڑے لوگ جو آپ کے نظریات سے کے مخالف تھے، جن کے نام پہ آج مکتب بنے ہوئے، مذہب بنے ہوئے، فقہ بنی ہوئی ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی صاحب، وہ بھی آپ کے علمی اس بارے میں اتفاق رکھتے ہیں۔ آپ کی علمی تحریک اس قدر پھیلی کہ اس نے تمام اسلامی علاقے کو اپنے حلقے میں لے لیا۔ لوگ ان کے علم کا چرچا کرنے لگے اور تمام شہروں میں اس کی شہرت ہو گئی۔ بھائی یونیورسٹی ہے چھٹے امام کی، امام جعفر صادق علیہ السلام کی، آپ ایک بہت بڑی اسلامی دانشگاہ جس کی داغ بیل آپ کے پدر بزرگوار نے ڈالی تھی، جس کی بنیاد اس کو آپ نے دانش تشکیل دینے، اس میں 4000 افراد کو، کتنے اسٹوڈنٹ تھے آپ کی یونیورسٹی میں؟ آپ کے 4000 افراد کو مختلف علوم میں، اور سب کو ایک ہی علم نہیں سکھایا کہ چلو سب کو فزکس سکھا دی، کیمسٹری سکھا دی، یا کلام سکھا دیا، عقائد سکھا دی، فقہ سکھا دی، تاریخ سکھا دی، فلسفہ سکھا دیا، نہیں، مختلف علوم میں تربیت کرنے اور ایسی اہم شخصیتوں کو اعلیٰ، اور ایسا نہیں کہ خالی پڑھا کے بس گریڈ اتنا بنا دیا کہ لو جو ڈگری مل گئی، نہیں، آپ نے انہیں ایکسلنس تک پہنچایا، اس حد تک کہ وہ اپنے سبجیکٹ میں امام اور پیشوا تھے۔ وہ امام پیشوا کا مطلب یہ امام نہیں، کبھی آپ والا امام سمجھیں، یعنی اگر اس نظریے میں سبجیکٹ میں آپ کو فائنل ڈیسیژن کو یہ دے سکتا ہے تو یہ انسان دے سکتا ہے، یعنی ایک طرح سے مطلب مجتہد بنا دیا اپنے سبجیکٹ میں ہر ایک کو۔ جی توحید مفضل، کلام کی بحثیں، جناب مفضل کو اتنا پڑھایا، اتنا بنایا، ایسے جنے کتنے تھے، ان کی کتاب توحید مفضل۔ آپ اگر کہیں پہ، اور یہی نہیں کہ بس پڑھا دیا جی میرے اسٹوڈنٹ ہیں، نہیں، خالی پڑھا کے نہیں چھوڑتے تھے، کہیں بھی اگر فقہی مسئلہ پیش آتا تھا، جاؤ مسلم تم جاؤ،
توحید کا یا عقائد کا مسئلہ کہا جاتا تھا جاؤ تم جواب دو، فلاں اس موضوع سے متعلق جاؤ تم بھیجتے تھے انہیں اور کہتے تھے. یاد ہے میں نے ایک دن بتایا تھا کہ امام کیا کہتے ہیں، کسی کا ابو مسلم کا نام لیا تھا کس کا، کہ مجھے اچھا لگے گا کہ تم مسجد کوفہ میں بیٹھو اور فتوا دو لوگوں کو. جی جی آقا. جی تو ایسے کرتے تھے، ایسے ایسے لوگ پرورش کیا آپ نے. آج جو دنیا ڈاکٹری کیمسٹری اور کیا کیا یہ سب پڑھ رہے ہیں، یہ سب کس کی دین ہے؟ یا آپ کے شاگرد ابو حیان اور کون کون سے ابو ریحان بیرونی اور ابو حیان جابر ابو علی سینا، یہ نہیں ابو علی سینا تو نہیں، خیر یہ سب یہ آپ ہی کی یونیورسٹی کے دین تھے. ایسی اہم شخصیتوں کو عالم اسلام کے حوالے کرنے میں آپ کامیاب ہو گئے جو اپنے زمانے کے روشن چراغ اور محققین وقت گزرے ہیں. اپنے وقت کے محقق، یہ نہیں کہ بس دوسروں کی تحقیقیں پڑھ سکتے ہوں بس اس قابل بنا دیا، نہیں، یعنی خود تحقیق لکھ سکتے ہوں ایسا بنایا آپ نے. خود کے نظریے ہیں لوگ، ان کے خود کے نظریے مطلب کیمسٹری میں اگر علم کیمیا میں اس میں اس میں یہ سب اپنے ایسے وہ کیا انہوں نے. آپ کے کارنامے محض تفسیر حدیث اور فقہ میں منحصر نہیں تھے کہ بس آپ سوچ رہے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کیونکہ امام تھے اور شیعوں کے امام تھے بس یہ دینی کام کیے انہوں نے، تفسیر دنیاوی علم نہیں، بس تفسیر حدیث فقہ نہیں، بلکہ آپ نے فلسفہ، آج دنیا میں فلسفی بولتے پڑھائی جاتی نہیں، کلام، ریاضیات، علم کیمیا میں باب علم کھولنے میں کامیاب رہے. حشام بن حکام، مفضل ابن عمر، مومن طاق، حشام ابن ابی سالم فلسفہ اور کلام میں ماہر تھے. بتائیں فلسفے اور کلام میں ماہر تھے یہ لوگ. کون کون؟ حشام ابن حکام، مفضل ابن عمر، مومن طاق، حشام ابن ابی سالم، یہ سب کس چیز میں ماہر تھے؟ فلسفہ اور کلام میں. فلسفہ فلسفی، کلام وہی اعتقاد. فلسفہ اور کلام میں آپ کے ممتاز شاگرد تھے اور یہ قائم تھے حدیث میں زرارہ، ابو مسلم، محمد بن مسلم، جمیل بن دراج، حمران بن آیون، ابو بصیر اور عبداللہ ابن اسحاق. یہ فقہ اور اصول میں اور تفسیر میں کون کون سے؟ فقہ، اصول اور تفسیر میں ماہر تھے. جابر ابن حیان جو ہے ریاضیات اور علم کیمیا میں. جابر ابن حیان علم کیمیا اور ریاضیات، آج سارے کام جو ہوتے ہیں کیمیا اس میں یہ سب ہوتے ہیں. جابر جو بابائے کیمیا کہے جاتے ہیں، بابائے کیمیا، وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے علم کیمیا حاصل کیا. یہ پہلے شخص ہیں اور اس سلسلے میں کتاب لکھی، لیبارٹری قائم کی آپ نے، اور قابل قدر اختراعات ایجادات آپ نے چھوڑی. ایک لیبارٹری بنائی. آج جو لیبارٹریز میں ریسرچیں ہوتی ہیں، ریسرچ وغیرہ یہ سب ہوتی ہیں، یہ دیکھیے یہ کب ہو چکی تھی. جو بات یہاں بیان کی جانی چاہیے تو 4000 آپ نے یہ نہیں کہ ایسے ہی باقاعدہ نخبہ بنا کے چھوڑے، جو کہ اب بتائیے کہ جب 4000 آپ نے بنائے ہیں تو کیا خالی 4000 ہی بنے جی؟ یا ان 4000 نے اگر 100 کو بھی بنایا ہوگا تو کتنے بنا دیے ہوں گے جی آقا؟ یعنی کتنوں کو پڑھایا بتایا. بس اتنا دیکھ لیجئے کہ آج تک جو بہت سی ڈاکٹریز میں اس میں ریسرچ میں کام آ رہی ہیں چیزیں، خود یہ قائم ہے کیمیکل وغیرہ، یہ سب انہی کی دین ہے. جو بات یہاں بیان کی جانی چاہیے، جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جستجو کرنے والے افراد بہت سے لوگوں سے پوشیدہ رہ گئی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اس تحریک کا کیا ہے؟ سیاسی اور معترضانہ مفہوم ہے. مقدمے کے طور پر یہ بات جان لینی چاہیے کہ خلافت اسلامی فقط ایک سیاسی مشینری نہیں ہے، بلکہ خلافت ایک سیاسی اور مذہبی قیادت کا نام ہے. خالی سیاسی مت سمجھنا، سیاسی اور مذہبی قیادت کو کہا جاتا ہے اسلامی خلافت. اور اسلام میں خلیفہ سیاست کے علاوہ لوگوں کے دینی امور اور مذہبی پیشوائی کا بھی ذمہ دار ہے. لیکن یہ لوگ بن کے بیٹھے تھے، دین کی بات آتی تھی تو کہ جاؤ وہاں چلے جاؤ وہاں چلے جاؤ، اور دنیا میں انہوں نے گپڑ 34 مچائی رکھی تھی. یہ حقیقت اس بات کا سبب بنی کہ خلافت کی پہلی کڑی سے لے کر بعد تک کے جو حکمران گزرے، ان کو چونکہ دینی واقفیت کا بہت کم حصہ ملا تھا، یا کلی طور پر دین سے وہ بے بہرا تھے، اصلا دین جانتے ہی نہیں تھے، اس لیے اس کمی کو اپنے سے وابستہ رہنے والی دینی شخصیتوں سے وہ پوری کرتے تھے. جو ان سے تعلق رکھنے والے دینی لوگ تھے ان سے جوابات دلواتے تھے، ان سے جوابات دلاتے تھے، اور اپنی حکومت سے کرائے کے جو فقہات ہوتے تھے، مفسرین اور محدثین، ان کو ملحق کر کے انہوں نے یہ چاہا کہ دین و سیاست مرکب ہو جائے.
اور ضرورت کے موقع پر اپنے منشا کے مطابق آسانی سے ان لوگوں کے ذریعے جو خریدے ہوئے کرائے کے مفسرین محدثین ان کے ذریعے سے احکام دین کو مصلحت کے تقاضے کے مطابق بدل دیں، جیسے ہی چاہیں ویسا توڑ موڑ لیں دین کو، نہیں۔ اس مقدمہ کے بعد بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ فقہ جعفری خلافت سے وابستہ جو فقیہ تھے ان کے مقابل محض ایک دینی عقیدے کا معمولی اختلاف نہیں تھا کہ آپ سوچیں کہ بھائی درباری جو علماء تھے بس ان سے اعتقادی اختلاف تھا ان کا، نہیں، بلکہ مندرجہ ذیل دو معترضانہ مضامین کا حامل تھا، دو اعتراض تھے۔ نمبر ایک، حکومت کی دینی آگاہی سے ناواقفیت اور لوگوں کو فکری امید کی ذمہ داری لینے کے بارے میں کمزوری کا اظہار، اور نتیجن اس بات کو ثابت کرنا کہ حکومت میں خلافت کے عہدے کی ذمہ داری قبول کرنے کی صلاحیت، حکومت کے اندر خلافت کو سنبھالنے کی ذمہ داری قبول صلاحیت ہے ہی نہیں، یہ ثابت کیا آپ نے۔ دوسرا، احکام فقہی کے بیان میں آپ نے مصلحت اندیشی کی بنا پر جن مقامات پر تحریف ہوئی ہے ان موارد کی آپ نشاندہی کرانا، اور فقیہوں کی حکومت کرنے والی طاقت کی خواہشوں کی پیروی کو تشت اسباب کرنا، یعنی کھلم کھلا لوگوں کے سامنے ان کا ننگا کرنا، ایک طرح سے کہو کہ علماء زر خرید ہیں، یہ ان کے مشینری ہیں جو یہ چاہتے ہیں پیسے میں یہ کراتے ہیں، اور یہ ایسے ہیں، یہ دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کام کرتے تھے۔ تو جب آپ نے اس طریقے سے پہچانوائیں گے لوگوں کو تو لوگوں کو حقیقت پتہ لگے گی نہیں کہ حکومت کے بس کی نہیں ہے دینی چیزیں سنبھالنا، اور یہ جو یہ لیے بیٹھے ہیں فقی وقی یہ سب پیسوں کے خریدے ہوئے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فقہ، معارف اسلامی اور تفسیر قرآن کو حکومت سے وابستہ جو علماء ہیں ان کے طریقے کے خلاف ایک الگ طریقے سے بیان کر کے آپ نے عملی طور پر اس مشینری کے خلاف جہاد کے لیے اٹھے اور حکومت کی مذہبی نقاب کو پلٹ دیا۔ جہاد کا مطلب خالی تلوار اٹھا لینا نہیں ہے، کچھ چھپے ہوئے چہروں کو ننگا کر دینا ہے، نیتوں کو، لوگوں کی جو نیتیں ہیں، لوگوں کو جو انہوں نے اسلامی لبادہ اوڑھ کے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہ رہے ہیں اس لبادے سے ننگا کر دینا ہے۔ دیکھیے آپ نے جو درباری علماء فقہا زر خرید تھے، دنیا یہ سمجھتی تو علماء فقہا ہیں، لیکن موقع جیسے جیسے ملتے تھے آپ ان کو بے نقاب کیا آپ نے۔ امام علیہ السلام کو ان کی تدریسی اور فقہی کارکردگی پر منصور کی طرف سے دھمکی اور دباؤ کا سامنا کرنا بھی پڑا، نیز حجاز و عراق کے معروف فقہا کو حکومت کے دارالسلطنت میں پلٹ آنے پر منصور کا اصرار اسی احساس اور توجہ کا نتیجہ تھا کہ وہ پلٹایا اس نے فقہا کو کہ آؤ۔ ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے، ٹائم ہو گیا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔